بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جو اس کائنات کا مالک ہے اور وہی نیک لوگوں کا ولی ہے، اور میں درود و سلام بھیجتی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر جو ہمارے لیے راہ حق کا ذریعہ ہیں، اور میں دعا گو ہوں کہ خدا آپ کو اچھی صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا کرے اور زندگی کے ہر موڑ پر کامیابی عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ بانو وظائف کے پیارے دوستو، چیونٹی ایک چھوٹا سا کیڑا ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہوا ہے، بلکہ قرآن کریم کی ایک سورت ایسی ہے جو اس چیونٹی کے نام سے منسوب ہے۔ سورت نمل۔ نمل چیونٹی کو کہتے ہیں۔ جس گھر میں چیونٹیاں ہوتی ہیں تو اس چیونٹیوں کو بھگانے کے لیے ہر طرح کے ٹوٹکے استعمال کیے جاتے ہیں کہ کسی طرح ان سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے۔ آج میں آپ کو اسی کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں کہ جس گھر سے چیونٹیاں ختم نہیں ہوتی اس گھر کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کو آپ نے غور سے سننا اور سمجھنا ہے، اور پھر میں آپ کو ایک عمل اور ایک ایسا وظیفہ بھی بتاؤں گی کہ جس کے کرنے سے آپ کو حیرت انگیز فوائد ملیں گے۔ یہ ایک اتنا پاورفل عمل ہوگا۔ آپ نے اس عمل کو جاننے کے لیے اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ جن گھر سے چیونٹیاں ختم نہیں ہوتی وہاں پہ کیا ہوتا ہے، آپ نے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو ملتی رہے۔ اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، اور کمنٹ میں اپنا فیڈ بیک لازمی دیا کریں۔ ناظرین، بہت سارے علماء اور دانشوروں کا ماننا ہے کہ جس گھر میں چیونٹیاں نکلنا بند نہیں ہوتی اس گھر میں رزق کی فراوانی رہتی ہے اور کبھی اسے رزق کی کمی نہیں ہوتی۔ پیارے دوستو، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے گھر سے چیونٹیوں کو کبھی نہ بھگائیں، یہ آپ کے لیے رزق کا سبب بنتی ہیں، کیونکہ جو بھی چرند یا پرند اور جتنے بھی مخلوق ہے خدا کی وہ سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ چیونٹیاں بھی اللہ کا ذکر کرتی ہیں، اور جو چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے وہ کبھی بھی آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہو سکتی، اور ان کا گھر میں ہونا آپ کے لیے برکت کا باعث ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ رزق کی فراوانی کا سبب بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک عمل ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اس کو آپ نے غور سے سمجھنا ہے۔ یہ عمل کیا ہے، آپ سمجھ کر اس کو کر لیتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے رزق کی ٹینشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ عمل کچھ اسم اعظم کا عمل ہے۔ اس اسم اعظم کو پڑھ کر کسی بھی میٹھی چیز پر دم کر کے چیونٹیوں کو کھلائیں تو انشاءاللہ قسمت کا بند تالا ہمیشہ کے لیے کھل جائے گا۔ یہ اتنا ایک پاورفل وظیفہ ہے۔ وہ اسم اعظم کیا ہے اسے آپ نے غور سے سمجھنا ہے، اور اس عمل کو کیسے کرنا ہے اسے آپ اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ وہ ایک 4 اسم اعظم ہیں: یا اللہ، یا رزاق، یا ولیو، یا والیو۔ میں ایک دفعہ پھر دہرا دیتی ہوں: یا اللہ، یا رزاق، یا ولیو، یا والیو۔ اول و آخر آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ان چاروں ناموں کو ملا کر، یعنی یا اللہ، یا رزاق، یا ولیو، یا والیو، ان کو ملا کر آپ نے ایک تسبیح کا دانہ پھینکنا ہے۔ ملا کر پڑھیں، اس کو 41 مرتبہ پڑھیں اور کسی بھی میٹھی چیز پر دم کر دیں۔ اس کے بعد جہاں پر چیونٹیاں زیادہ ہوں وہاں ان میٹھی چیز کو ڈال دیں اور اللہ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ اگر آپ کا کاروبار بند بھی ہے تو وہ بھی کھل جائے گا، کوئی قرض ہے تو وہ بھی اتر جائے گا، کیونکہ یہ جاندار چیزیں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ یہ چیونٹیاں بھی ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اور جب اس کی خوراک کا بندوبست کریں گے آپ تو یہ اللہ کی تسبیح کے دوران آپ کے لیے، آپ کی خوراک کے لیے اور آپ کے رزق کے لیے یہ لازمی دعا کریں گی، اور جب اللہ کی مخلوق آپ کے لیے دعا کرے گی تو خدا اس دعا کو ضرور سنے گا اور اسے ضرور قبول کرے گا۔ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے، اس کو آپ ایک دفعہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یہ آپ نے تقریباً 40 دن لگاتار کرنا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر آپ کو لگے کہ کچھ مشکلات ہیں تو اس وقت تک اس عمل کو جاری رکھیں جب تک یہ مسائل آپ کے حل نہ ہو جائیں۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو لازمی پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو اس کو لائک لازمی کریں اور شیئر کریں اور
ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔